من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارک اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کی بات. واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ محترم یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف ہے. آج اس ماہ مقدس کی 17 تاریخ ہے. پچھلے 2 جمعوں سے میں نے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے بیان کی. آج کا موضوع ہے محبت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ضرورت و اہمیت. حضور سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے اور پھر کامل محبت رسول کی علامات کیا ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد خداوندی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اے حبیب فرمائے اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا کنبہ واموال اقترفتموها وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وتجارت تخشون کسادها وہ کاروبار جس کے مندے ہونے سے تم ڈرتے ہو ومساکن ترضونها اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تو پھر انتظار کرو یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اسلام دین فطرت ہے.
اسلام نے مطلقاً والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں، مال سے محبت کرنے سے روکا نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن چونکہ انسان کا مقصد حیات صرف ان چیزوں سے محبت کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے بلند و بالا ہے، اس لیے اللہ کریم نے ان چیزوں کی محبت میں کھو جانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا والدین سے محبت کرو، بیوی بچوں سے پیار کرو، مکانات سے محبت کرو، مال و دولت سے محبت کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس وقت تک جب تک یہ ساری چیزیں اللہ رسول کی محبت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ لیکن اگر یہ ساری محبتیں اللہ کریم اس کے پیارے حبیب کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، پھر تمہارا فرض ہے ان تمام محبتوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا کر اللہ کریم اس کے پیارے حبیب کی محبت کو اپنے دل میں روشن کر لو، تب تم مومن کامل کہلانے کے حقدار ہو۔ بعض علماء نے محبت کی 2 قسمیں لکھی، محبت شرعی، محبت طبعی۔ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے محبت شرعی، یعنی عقل انسان کو یہ مجبور کرتی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرو، اور ایک ہے محبت طبعی، انسان فطرتی طور پہ کسی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رسول سے جو محبت مطلوب ہے وہ محبت عقلی ہے، محبت طبعی نہیں ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا لکھا، فرماتے ہیں وہ شخص مومن ایک کیسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو۔ فرمایا وہ مومن کامل ہے جو اللہ کریم اس کے پیارے حبیب سے ہر محبت سے زیادہ محبت کرے۔ اور حضور کا فرمان بھی ہے حدیث بخاری میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کما قال، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو کسی کا ایمان کامل اس وقت ہوتا ہے جب وہ کائنات کے ہر شے سے بڑھ کے اللہ کریم کے پیارے حبیب سے محبت کرے۔ اب دیکھنا یہ محبت کا معنی کیا ہے اور محبت رسول کا معنی کیا ہے۔ محبت کا معنی ہوتا ہے دل کا میلان، دل کسی شے کی طرف مائل ہو، اسے کہتے ہیں محبت۔ محبت رسول کے مختلف معنی علماء نے بیان کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے۔ محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے، یعنی حضور کی پیروی کرنے کا نام محبت رسول ہے۔ ایک اور معنی علماء نے بیان کیا، محبت رسول کا معنی ہے ذکر محبوب کا دوام، انسان ہمیشہ اللہ کریم کے پیارے حبیب سے محبت کرتا رہے، ان کا ذکر کرتا رہے، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ تیسرا معنی محبوب پر جان نثاری، اپنے محبوب پہ اپنی جان قربان کر دینا، جیسے صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر مختلف جنگوں میں اپنے پیارے محبوب آقا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ محبت کا چوتھا معنی ہے محبوب کا شوق، انسان کے دل میں محبوب کی ملاقات کا شوق ہو۔ اور پانچواں معنی علماء نے بیان کیا کہ دل کو رب کی مرضی پر چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں سچی محبت، کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اور چھٹا معنی، تو یہ مختلف معنی ہیں محبت رسول کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم، محبت کی چند وجوہات ہوتی ہیں، انسان چند اسباب کی وجہ سے کسی ہستی سے محبت کرتا ہے۔ پہلی وجہ ہے محسن، انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جس نے دنیا میں انسان پر احسان کیا ہوتا ہے، مشکل وقت میں جو انسان کے کام آتا ہے، بندہ ساری زندگی اس کا احسان یاد رکھتا ہے۔ محبت کی دوسرا سبب ہے حسن صورت و سیرت، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، حسن صورت کو پسند کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب ہے متقی، انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا چوتھا سبب ہے عالم بعمل، جو عالم و بعمل ہو، اللہ کا نیک بندہ، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پانچواں سبب ہے حسن سیرت، جس کی سیرت اچھی ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔
اور چھٹا سبب سخاوت، جو انسان سخی ہو اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جتنے محبت کے اصول ہیں، محبت کے اسباب ہیں، محبت کی وجوہات ہیں، یہ ساری ذات مصطفیٰ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ہم اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس نے دنیا میں ایک دو دفعہ بھی اگر ہمارے اوپر احسان کیا ہو، ہم ساری زندگی اس کا احسان بھولتے نہیں۔ تو وہ اللہ کے پیارے حبیب جی نے کہ اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں حضور کے بے شمار احسان ہیں، حضور کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، حضور کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، حضور کی برکت سے ہمیں رمضان ملا، حضور کی برکت سے ہمیں مال و دولت ملا، حضور کی برکت سے ہمیں اللہ نے شان عطا کی، علم عطا کیا، اولاد عطا کی، ہر شے اللہ نے ہمیں حضور کی برکت سے دی۔ تو حضور کے تو بے شمار احسانات ہیں امت مسلمہ کے اوپر۔ پھر آخرت میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حضور اپنے گنہگار امت کی شفاعت کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ تو اگر آپ احسان کو محبت کا سبب قرار دیں تو ذات مصطفیٰ اس لائق ہے کہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، کیونکہ حضور سے بڑھ کے محسن پوری کائنات میں نہیں۔ اگر آپ حسن و جمال کو محبت کا معیار قرار دیں، بعض لوگ حسن و جمال سے محبت کرتے ہیں، تو اگر حسن و جمال محبت کا سبب ہے تو آمینہ کے لال سے زیادہ حسین کائنات میں نہیں ملے گا، حضور سے زیادہ حسین و جمیل کائنات میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی گواہی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کو چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور سے بڑھ کے حسین و جمیل کوئی چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ اور صحابہ کہا کرتے تھے حضور کے بارے میں کہ آپ کا چہرہ ایسے جیسے قرآن کا ورق کھل گیا۔ تو حضور سے بڑھ کے کائنات میں حسین نہیں ملے گا۔ اور تیسرا سبب محبت کا تقوی، حضور سے بڑھ کے کائنات میں متقی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کے کائنات میں اللہ سے ڈرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور چوتھا سبب علم، حضور سے بڑھ کے کائنات میں عالم بھی نہیں ہے۔ قرآن کا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب اللہ نے آپ کو وہ سارا علم سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو حضور سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر محبت کا سبب حسن سیرت کو ٹھہرائیں، اچھے اخلاق کو ٹھہرائیں، حضور سے بڑھ کے کائنات میں اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، جن کے بارے قرآن گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ اور اگر آپ محبت کا سبب سخاوت کو قرار دیں تو کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑا سخی بھی نہیں ملے گا۔ ایک عرابی تھا، دیہاتی بندہ، غیر مسلم، حضور کے پاس آیا اور آپ کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، بے شمار بکریاں تھیں۔ اس نے کہا حضور میں بڑا غریب ہوں، یہ ساری بکریاں مجھے دے دیں۔ حضور کی سخاوت کا عالم یہ تھا، آپ نے وہ ساری بکریاں اس کو دے دی، ایک دو نہیں، ریوڑ بے شمار بکریاں۔ جب اس نے حضور کی سخاوت دیکھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اپنے قبیلے میں جا کے اس نے کہا جیتکم اسلموا، اے میرے خاندان کے لوگوں سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں اس ہستی کے پاس ہو کے آیا ہوں جو جب خرچ کرتے ہیں تو غربت سے ڈرتے نہیں ہیں، جب سخاوت کرتے ہیں تو ان کا دریا بہتا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی حضور کا دامن رحمت تھام لیا ہے، حضور کی سخاوت کو دیکھ کر تم سب کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن جاؤ۔ تو اگر کوئی سخاوت کو محبت کا سبب سمجھے اور معیار قرار دے تو آمنہ کے لال سے بڑا کائنات میں سخی نہیں ملے گا۔ تو محبت کے جتنے اسباب ہیں، جتنے وجوہات ہیں، وہ سارے ہمارے کریم آقا کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ذات محترم، حضور کی محبت ہی ایمان کی جان ہے، ایمان کی روح ہے۔
کیونکہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ عرض کی آقا مجھے کائنات کے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے مجھے کائنات کے ہر شے سے زیادہ محبوب۔ عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی۔ حضور مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو محبت رسول ہی ایمان کی جان ہے۔ اس لیے فیلسوف اسلام علامہ اقبال نے فرمایا تھا مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مقصد ایمان کی روح اور دین کی جان محبت رسول کا نام ہے۔ قرآن پاک کا مقصد ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ حضرت حضور کے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جو کائنات کے ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں، ایک بڑا ایمان فروز واقعہ سنیں جو حدیث پاک میں آیا۔ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو غلام تھے، حضور نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اتنے حضور کے عاشق تھے، سارا دن حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور رخ بدوحا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رنگ فاق تھا، چہرہ زرد آلود تھا، پریشانی کے آثار ظاہر تھے۔ حضور نے پوچھا ثوبان کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ عرض کی آقا مجھے کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، مجھے آپ کے عشق کی مرض ہے۔ عرض کی آقا اگر ایک لمحہ کے لیے بھی آپ مجھ سے اوجھل ہو جائیں میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں سارا دن آپ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے۔ حضور یہ خیال مجھے پریشان کر رہے جب جنت ہوگی قیامت کے دن، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں۔ اگر مجھے اللہ نے آپ کی برکت سے جنت دے بھی دی تو میں تو جنت کے نیچے والے مقام پہ ہوں گا۔ مجھے حضور کی زیارت نہ ہوئی، وہ جنت میرے کس کام کی ہے؟ وہ جنت نہیں مجھے چاہیے جس میں مجھے آپ کے چہرہ انور کی زیارت نہ ہو۔ جب وہ ساش کے صادق نے عرض کیا، حضور ابھی خاموش تھے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل جاؤ میرے حبیب کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ لے کر جاؤ۔ جبریل نے آ کے قرآن کی آیت حضور کو سنائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے پیارے حبیب کی اطاعت کریں گے، اللہ ان کو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا جن پہ رب نے انعام فرمایا ہے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں انعام یافتہ؟ کون لوگ ہیں؟ قرآن بیان کر رہے ہیں 4 قسم کے لوگ انعام یافتہ ہیں جن پہ رب نے انعام کیا۔ پہلا گروہ انبیاء کرام، دوسرا گروہ صدیقین، تیسرا گروہ شہداء اور چوتھا گروہ صالحین، اللہ کے نیک اولیاء۔ تو قرآن نے بتا دیا، رب نے فرمایا ہے میرے حبیب کے غلام ثوبان پریشان نہیں ہونا، جو میری اطاعت کرے گا، میرے حبیب کی فرما برداری کرے گا، وہ جنت میں بھی میرے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے،
یہ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور کی محبت. ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک سن لیجئے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اور امام ترمذی سنن ترمذی کے اندر بیان فرماتے ہیں. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے پوچھتا ہے حضور متی الساعہ، مجھے یہ تو فرمائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، اے قیامت کے بارے سوال کرنے والے، قیامت کی تیاری کی آپ نے؟ کیا تیاری کی آپ نے؟ اب اس صحابی کا جواب سننے والا ہے. تھا صحابی، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا، لیکن عرض کرتا ہے لا شیء، حضور کوئی شے میرے پاس نہیں ہے، کسی عمل پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، بس ایک شے میرے پاس ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے پیار ہے، اللہ اس کے رسول سے عشق ہے، حضور بس یہ چیز میرے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا المرء مع من، ایک جو حدیث میں آیا آپ فرمایا انت مع من احببت، اے میرے غلام اگر تیرے دل میں واقعی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو قیامت کے دن بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوگا، تو قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا المرء مع من احب، ہر آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی. وانت مع من احببت، تم بھی اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کا یہ فرمان سنا کہ آپ نے اس عاشق کو فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کا یہ فرمان سن کے خوشی ہوئی کہ ہمارے آقا نے فرما دیا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہوگی. پھر حضرت انس نے فرمایا احب النبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے حضور سے بھی محبت ہے، و ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر سے بھی مجھے محبت ہے، و ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اور مجھے امید ہے اللہ مجھے ان تینوں ہستیوں کے ساتھ جنت میں اٹھائے گا. اگرچہ میرے عمل ان کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ مجھے اللہ کے پیارے محبوب سے بھی محبت ہے، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سے بھی مجھے محبت ہے، مجھے امید اللہ مجھے انہی کے ساتھ جنت میں بھی اٹھائے گا. ذات محترم یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے اوپر جب آخری وقت آتا، نزاع کا وقت آتا، تو صحابہ پریشان نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو ہی ہماری ظاہری آنکھ بند ہوگی ہمیں قبر میں حضور کی رخ وضحاک کی زیارت ہوگی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کے عظیم عاشق، مؤذن رسول، عظیم عاشق رسول، آپ کا جب آخری وقت آیا، نزاع کا عالم تھا، تو آپ کی بیوی آپ کے پاس تھی، تو اس نے پریشانی کے عالم میں یہ کہا واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ میرے سر کا تاج مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. جب حضرت بلال نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا واہ تاربا، اللہ کی بندی افسوس نہ کر، پریشانی کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. پوچھا حضور خوشی کس بات کی؟ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ خوشی کا وقت تو نہیں ہے. عاشق صادق کا جواب سنیے گا. سیدنا بلال نے فرمایا خوشی اس لیے ہے غدن القا الاحبہ محمدا و صاحبہ، مجھے خوشی اس بات کی ہے جب میری ظاہری آنکھ بند ہوگی، دنیا کی زندگی ختم ہوگی، تو قبر میں مجھے حضور کی بھی زیارت نصیب ہوگی، حضور کے صحابہ کی بھی زیارت ہوگی. یہ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور کی محبت تھی اور حضور کے صحابہ کرام کا وہ احترام تھا. ذات محترم، اب حضور کی محبت کی کچھ علامتیں بھی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں. محبت رسول کا دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن عملی طور پہ ثابت کرنا مشکل ہے. تو آئیے چند کامل محبت رسول کی چند علامتیں جو علماء نے بیان کی وہ سماعت فرما لیجئے. پہلی،
حضور کی محبت کی علامت ہے اتباع رسول. بولیے پہلی حضور کی محبت کی علامت کون سی ہے جی؟ اتباع رسول، حضور کی پیروی کرنا، حضور کے نقش قدم پہ چلنا، حضور کو فالو کرنا، آپ کی ہر سنت پہ چلنا، اس کو کامل محبت رسول کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء نے دلیل بھی دی. قرآن پاک کی آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قرآن کا حبیب ان کو فرمائیں، میرے بندوں کو بتائیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. جب تم میری پیروی کرو گے، میرے نقش قدم پہ چلو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تم سے محبت فرمائے گا. صرف محبت نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو محبت رسول کی پہلی علامت ہے حضور کی اتباع کرنا. بولیے کیا؟ کیسی اتباع؟ جیسی صحابہ کرام نے کی، جس طرح صحابہ کرام نے حضور کی پیروی کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے سید فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، انتہائی متبع سنت تھے. حضور کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے، اتنے متبع سنت تھے. ایک دفعہ ساتھیوں کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ٹیلا آیا، پہاڑی کی طرح پہاڑی آئی تو آپ نے جان بوجھ کے اپنا گھٹنا اس ٹیلے کے ساتھ لگا دیا. راستہ کھلا تھا. کس نے پوچھا حضور راستہ تو کھلا ہے، راستہ تنگ بھی نہیں ہے، تو آپ نے اپنا گھٹنا اس ٹیلے کے ساتھ کیوں لگایا؟ اس عاشق کے رسول کا جواب سنیے گا. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے کریم آقا اسی مقام پہ تشریف لائے تھے اور حضور نے بھی اپنا مبارک گھٹنا اس ٹیلے کے ساتھ لگایا تھا. میں اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ ہے کامل محبت، یہ ہے کامل اتباع، ہر وہ کام کرنا جو ہمارے آقا نے کیا. یہی حضرت عبداللہ بن عمر ایک مقام پر اونٹ کے اوپر سوار تھے، اونٹنی کے اوپر سوار تھے یا گھوڑے کے اوپر سوار تھے. آپ چکر لگا رہے تھے، گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر بیٹھ کر چکر کاٹ رہے تھے. کس نے پوچھا حضور چکر کاٹنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے کریم آقا نے اسی طرح ایک دفعہ اونٹ یا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے حضور نے بھی چکر لگائے تھے. میں اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. یہ ہے کامل اتباع. ان کے بعد بھی گرامی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حجر اسود کو چوما، حجر اسود جو دیوار خانہ کعبہ کے اندر نصب شدہ پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، بڑی اس کی شان ہے، لوگوں کے گناہ چوستا ہے. جب وہ جنت سے آیا تھا سفید تھا، لیکن گناہ چوسنے کی وجہ سے کالا سیاہ ہو گیا. اور حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو چوما اور آپ نے فرمایا انا عارف انک حجر لا تنفع فلا تضر. اے پتھر یہ نہ کہنا عمر تمہیں بلا وجہ چوم رہا ہے، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ ذاتی طور پہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ ذاتی طور پہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. فرمایا میں نے تم اس لیے چوما لولا ما رأیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے کریم آقا کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تجھے کبھی نہ چومتا. عمر تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا، تو جنت سے آیا ہے، خانے کعبے کی دیوار کے اندر نسب ہے، عمر تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہے تمہیں میرے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے. یہ ہے کامل محبت، یعنی حضور کی اتباع کرنا، ایک ایک سنت کے اوپر چلنا. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا ہم حضور کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ حضور کی کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرامین ہیں، ہم ان کے خلاف چلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کامل محبت یہ نہیں ہے. کامل محبت ہے حضور کے نقش قدم پہ چلنا. صحابہ کرام کامل عاشق رسول تھے، ان کے دلوں میں کامل حضور کی محبت تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا،
اور وضو کے بعد مسکرانے لگے. وضو کے بعد بولیے مسکرانے لگے. کس نے پوچھا حضور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی خوشی والی؟ آپ کے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں نے دیکھا تھا میرے کریم آقا نے اسی طرح ایک مرتبہ وضو فرمایا تھا اور وضو کے بعد میرے پیارے مصطفیٰ کریم بھی مسکرائے تھے. میں اپنے آقا کی سنت کو ادا کروں. یہ ہے کامل محبت. یعنی جو عمل حضور نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اور یہ صرف صحابہ کرام نہیں، حضور کے بعد بھی ایسے اولیاء کرام میں سے کئی ایسی ہستیاں ہیں جو حضور کے ایک سنت کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے ولایت کے اندر، بہت بڑی شان ہے. آپ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. حالانکہ آپ بڑے شیخ تھے، لوگ آپ کے پاس تحفے پیش کرتے، خربوزہ نہیں کھاتے. کس نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ آپ کو کبھی خربوزہ کھاتے دیکھا نہیں ہے. فرمایا میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ میرے آقا نے خربوزہ کھایا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری، اگر حضور نے کھایا تو کیسے کاٹ کے کھایا یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں اس لیے خربوزہ نہیں کھاتا. کہیں خربوزہ کھانے میں اور کاٹنے میں سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے جناب. آج ہم دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ذات محترم، کامل محبت رسول کی پہلی نشانی اتباع محبوب، اور دوسری نشانی بڑی اہم ہے حکم محبوب کی تعمیل. حکم محبوب کی تعمیل، جو حضور حکم دیں انسان آنکھیں بند کر کے عمل کر لے، اسے کہتے ہیں حضور کا سچا عاشق. آج ہم دیکھیں نا حضور کے کتنے فرامین ہیں جو ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. مثلا حضور نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، او کما قال، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہر مسلمان عاقل بالغ سے نماز کا ہوگا. یہ ہمارے آقا کا فرمان علی شان ہے. ہم سے کتنے لوگ ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں. اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ سچے حضور کے عاشق ہیں کہ نہیں تو اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو چیک کر لیں. اگر ہم پکے نمازی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں حضور سے واقعی پیار ہے، محبت ہے. لیکن اگر پانچوں نمازیں چلی جائیں، فکر نہ ہو، سارا دن جلوس میں پھرتے رہے، گھومتے رہیں، کام کاج میں مصروف رہیں، اگر نماز ہی نہیں ہے ہم سب کچھ ہوں گے، عاشق رسول نہیں ہو سکتے. کیونکہ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سنیں حضور کا فرمان ہے علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولا کرو. فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. وما یزال رجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیق، جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ اسے صدیق کا لقب عطا فرما دیتا ہے. اب حضور فرمائیں ہمیشہ سچ بولو. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ اپنے سے پوچھیے. ہم کہتے ہیں سچ بولیں گے لوگ اعتبار نہیں کریں گے، سچ بولیں گے مال نہیں بکے گا، سچ بولیں گے پرافٹ نہیں ہوگا، سچ بولیں گے غریب ہو جائیں گے، غربت کی چکی میں پسیں گے. یہ شیطانی خیال ہے. حضور کا غلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور حضور نے فرمایا ایاکم بالکذب، جھوٹ سے بچا کرو. کیوں؟ فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے. وإن الفجور یہدی الی النار، اور اللہ کی نافرمانی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. آگے حضور فرماتے ہیں وما یزال رجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب، اور کما قال، جو بندہ ہمیشہ جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کرے، اللہ اس کو کذاب لکھ دیتا ہے. اب ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں؟
حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا اربعون، 4 نشانیاں منافق کی، جس بندے میں 4 نشانیاں پائی جائیں حضور نے فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگر سے روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، گمان کرے وہ مسلمان ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ پہلی نشانی اذا حدث کذبا، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ خلفا، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ چوتھی نشانی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے۔ یہ 4 نشانیاں حضور نے بیان فرمائی۔ کس کی؟ منافق کی۔ کیا آج یہ چاروں نشانیاں ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، ہیں؟ جھوٹ بولنے والا کافر نہیں ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ وعدہ خلافی کافر نہیں کرتا، مسلمان کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کفار نہیں کرتے، مسلمان کرتے ہیں۔ اور گالیاں کفار نہیں بکتے، مسلمان بکتے ہیں۔ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ تو کامل محبت رسول کی دوسری شرط جو علماء نے بیان کی وہ ہے حضور کے احکام کو ماننا، حضور کے حکم پہ چلنا۔ حضور تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے دیکھا، اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ حدیث سننے والی ہے۔ گلابی رنگ کا لباس عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں پہنتے۔ تو آپ نے وہ رنگ پسند نہیں کیا، اور حضور نے صرف یہ فرمایا ما ھذا ثوب، یہ کپڑا کیسا کپڑا ہے بھائی، بس یہ نہیں اس کو کہا کہ کپڑا پھینک دو، بیگ نہیں، اتنا فرمایا ما ھذا ثوب، یہ کیسا کپڑا ہے، کیسا رنگ ہے۔ حضور تشریف لے گئے، وہ بندہ فوراً گھر میں گیا، اس لباس کو اتارا، اسے جلا دیا، دوسرا لباس پہن کے سرکار کی بارگاہ میں وہ حضور کا غلام حاضر ہوا۔ حضور جانتے تھے، لیکن صحابہ کو بتانے کے لیے پوچھا ما صنعت بثوبک، اے میرے غلام وہ جو پہلے کپڑا پہنا ہوا تھا اس کا کیا کیا، اس کو بدلا کیوں؟ عرض کیا آقا احرقتہ، میں نے اس کو جلا دیا ہے۔ فرمایا کیوں جلایا؟ عرض کیا آقا جو رنگ میرے آقا کو پسند نہیں میں اسے کیسے گھر میں رکھتا، میں نے جلا دیا اس کو۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے بچے شوق رنگ خواتین کے کلر پسند کرتے ہیں، خواتین کے رنگ بچے پہنتے ہیں، اور بچیاں ہماری وہ سادہ سے کلر، مردوں کے کلر بچیاں پہن رہی ہیں۔ کیوں ایسے بات ہے کہ نہیں جناب؟ عورتوں کے رنگ مرد پہنتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، مردوں کے رنگ عورتیں پہنتی ہیں، مردیں عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں مرد، بڑے بڑے بال۔ اب تو ایسے مرد بھی ہیں عورت کی طرح جوڑا بناتے ہیں، گت بناتے ہیں، بڑے بڑے جناب جو اپنے آپ کو ہائی کوالیفائڈ پرسن کہتے ہیں، گت بناتے ہیں مرد عورتوں کی طرح، اور عورتیں مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال۔ وہ سن لے حضور کا فرمان، حدیث صحیح میں ہمارے آقا نے فرمایا جو عورت مردوں کی وضاحت اختیار کرے، مردوں کا لباس پہنے، مردوں کی طرح شکل صورت بنائے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو مرد عورتوں کی شکل اختیار کرے، ان کی طرح وضاحت، ان کی طرح کا لباس پہنے، اس مرد پہ بھی رب کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک اور سن لے حضور کا فرمان۔ حضور تشریف لائے، ایک بندے کو دیکھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آج ذرا دیکھیں ہماری شادی بیاہ کے اوپر ہم بڑے شوق سے سونے کی انگوٹھیاں مرد پہنتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں سونا حرام ہے مرد کے اوپر پہننا۔ اس بندے نے سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور نے اس کی انگوٹھی اتاری اور زمین پر پھینک دی، اور فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنایا جائے؟ آپ تشریف لے گئے، کس نے کہا بھائی سونے کی انگوٹھی بڑی قیمتی ہے، اس کو اٹھا لو، بازار میں جا کے بیچ دینا، اگر نہیں استعمال کرنی فروخت کر کے پیسے استعمال کر لے۔
اس حضور کے غلام کا جواب سننے والا ہے، کہا واللہ لا آخذ ابدا وقد طرحہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تم کہتے ہو میں اس انگوٹھی کو پکڑ لوں، اس کو جا کے بیچ کے اس کے پیسے استعمال کروں، قسم بخدا میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو میرے مصطفیٰ نے زمین پر پھینک۔ یہ ہے حضور کی سچا عشق، سچی محبت۔ آج ہم دیکھیں نا، نعرے بڑے ہیں، نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ ہم مارتے ہیں، لیکن غلامی رسول میں ہمیں سچ بولنا قبول کیوں نہیں؟ بھئی موت تو آخری ہے مقام، وہ تو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنی موت حضور کی عزت و ناموس کے اوپر موت کو قبول کرتے ہیں، وہ تو کوئی ہوگا 100 میں سے 1۔ تم کیسے عاشق مصطفیٰ ہو کہ تمہیں موت قبول ہے، سچ بولنا قبول کیوں نہیں؟ حضور کی محبت میں موت تمہیں قبول ہے، داڑھی شریف سجانا قبول کیوں نہیں؟ رزق حلال کمانا قبول کیوں نہیں؟ وعدہ پورا کرنا قبول کیوں نہیں؟ بڑوں کا ادب کرنا قبول کیوں نہیں؟ اچھی اخلاق والا بننا قبول کیوں نہیں؟ نمازی بننا قبول کیوں نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا قبول کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا نعرہ اوپر سے ہے، دل سے نہیں ہے، کیونکہ حضور کا عاشق کبھی داڑھی نہیں مڈوا سکتا، حضور کا عاشق کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا عاشق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، حضور کا عاشق کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، حضور کا عاشق کبھی خیانت کرپشن بددیانتی نہیں کر سکتا، حضور کا عاشق کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتا، حضور کا عاشق کبھی کسی کا مال نہیں چھین سکتا۔ حضور کا عاشق وہ ہوگا جو اپنے آقا کی ہر سنت کے اوپر صدق کے دل سے عمل کرنے والا ہو۔ تو یہ کامل محبت رسول کی دوسری علامت ہم نے پڑھی، حضور کے ہر حکم پہ عمل کرنا۔ یہ اور بھی علامتیں انشاءاللہ، یہ 13 علامتیں علماء نے بیان کی، ابھی 2 ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ بقیہ علامتیں اگلے جمعے بیان ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کا سچ عاشق بنائے، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھہری گئی نا۔